الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة، صدق الله المولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے اور یہی حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا ہے. اس پوری دنیا کا، اس پورے عالم کا کریٹر، ڈیزائنر اور اس پوری دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. جس طرح اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا، اس دنیا کو ڈیزائن کیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے اس دنیا کے فانی ہونے کا فیصلہ بھی کیا. یعنی اللہ رب العزت نے اس دنیا کے بنانے کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ کر دیا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جس دن ہم اس دنیا کو ختم کر دیں گے اور یہ پوری دنیا نیست و نابود ہو جائے گی. اور اس کو اتنی اہمیت کے ساتھ قرآن اور حدیث میں الگ الگ طریقوں سے، الگ الگ انداز سے بیان کیا گیا کہ گویا کہ قیامت کا یقین رکھنا، دنیا کے ختم ہونے کا یقین رکھنا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. اگر کوئی شخص قیامت کا انکار کرے، دنیا کے ختم ہونے کا انکار کرے تو وہ ایمان والا نہیں ہے. جس طرح اللہ نے اس دنیا کو بنایا، اس طرح اللہ رب العزت یقینی طور پر اس دنیا کو ختم فرمائیں گے. لیکن اللہ رب العزت اس دنیا کو کب ختم کریں گے، کب اس دنیا کے پورے ہونے کا، اس دنیا کے ٹائم کے پورے ہونے کا وقت آئے گا، یہ اللہ رب العزت نے کسی کو بھی نہیں بتلایا. حتیٰ کہ اپنے سب سے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین کے ساتھ یہ اس بات کا علم نہیں تھا کہ قیامت کب آئے گی. قرآن کریم کی آیت ہے: ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری ماذا تکسب غدا، کہ قیامت کب آئے گی، بارش کب برسے گی، انسان کیا رزق آئندہ کمانے والا ہے، ماں کے پیٹ میں صحیح معنی میں اولاد کیا ہے، اسی طرح انسان کب مرے گا، کہاں مرے گا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت نے اپنے قبضے میں اور اپنی مٹھی میں رکھا ہے. لیکن قیامت کے آنے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علامات اللہ رب العزت نے بتلائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ علامات پوری حدیث کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ لوگوں تک پہنچائی. نبی نے صحابہ کو بتلایا، صحابہ نے اپنے بعد والوں کو بتلایا، اور کنٹینیو یہ سلسلہ چلتا رہا کہ ہم تک وہ علامات پہنچی. یہ جو قیامت کی علامات ہیں، اس کو سمجھنے کے اعتبار سے علماء نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. سب سے پہلے وہ علامات ہیں جو قیامت سے پہلے پیش آ جائیں گی، بہت پہلے پیش آ جائیں گی. ان علامات سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ علامات قیامت کی پیش آ چکی ہے، اور اب سیکنڈ درجے کی علامت پیش آئے گی، اور پھر لاسٹ درجے کی جو ہے نا علامات پیش آئے گی، اور پھر قیامت آ جائے گی. گویا کہ ان بڑی علامات سے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ قیامت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. جیسے کسی انسان کو کوئی بڑی بیماری ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے اثرات پہلے نظر آتے ہیں. کبھی اصل بیماری کینسر کی ہے، وہ کبھی بخار ہوگا، کبھی سر درد ہوگا، کبھی کیا ہوگا، کبھی کہیں الرجی ظاہر ہوگی. اسی طرح سے یہ بڑی علامات ہے، یعنی دور کی علامات ہے جو بہت پہلے پیش آ جائیں گی. اور
وہ بہت ساری علامات ہیں، جن میں سے چند علامات مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ حجاز میں ایک آگ لگے گی۔ حجاز یعنی حرم کے قرب و جوار کا ایریا، کہ وہاں پر ایک آگ لگے گی اور وہ بہت سخت اور خطرناک آگ ہوگی کہ بہت دور سے اس آگ کے شعلوں کو لوگ باگ دیکھیں گے۔ تو وہ آگ لگی۔ اسی طرح ایک قوم کے تعلق سے فرمایا کہ ایک ایسی قوم جن کے چہرے چپٹے ہوں گے، سپاٹ ہوں گے، اس طرح کی کوئی قوم ہوگی جو مسلمانوں کے اوپر مسلط کی جائے گی۔ تو علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ قوم بھی منگولوں کی صورت میں مسلمانوں پر پیش آ گئی۔ گویا کہ ایسی اور بہت سارے علامات ہیں کہ جن علامات کا پیش آنا ضروری تھا، چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی، اور وہ علامات اسی طرح سے پیش آئی۔ ان کو کہتے ہیں علامات بعیدہ۔ دوسری علامات اور نشانیاں وہ ہیں کہ جو نشانیاں سب سے پہلی والی نشانیوں کے اور سب سے آخری والی نشانیوں کے بیچ میں پیش آئے گی، جن کو کہتے ہیں علامات متوسطہ، یعنی دو پہلے والی اور بعد والی علامتوں کے بیچ میں پیش آنے والی علامات، جس میں حالات کی تبدیلی کا تذکرہ ہے۔ مثال کے طور پہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شراب نام بدل بدل کر پی جائے گی قیامت کے قریب۔ تو آج ایسا ہوتا ہے کہ شراب کو شراب نہیں، وسکی بولیں گے، کچھ اور بولیں گے، کچھ اور بولیں گے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی کہ وہ کپڑے پہن کر بھی رنگی ہوں گی۔ تو ایسا بھی ہے۔ ایسے ہی اور بھی بہت سارے علامات ہیں جو پیش آئے ہیں۔ اسی طرح تیسرے درجے کی علامات وہ بڑی بڑی علامتیں ہیں، یعنی وہ بالکل لاسٹ اسٹیج میں پیش آئیں گی۔ ان علامات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے آنے کی اور ایک شخص کے نازل ہونے کی خبر دی ہے۔ یعنی ایک تو دجال نکلے گا، دوسرا حضرت مہدی علیہ الرضوان دنیا کے اندر آئیں گے، اور تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اس دنیا کے اندر نازل ہوں گے۔ یہ بالکل لاسٹ وقت ہوگا۔ ان تین شخصیات کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینی طور پر خبر دی ہے، حتیٰ کہ حدیث میں فرمایا لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ، اگر اس دنیا کا صرف اور صرف اس دنیا کے 100 دن پورے ہونے میں ایک دن باقی رہے تو اللہ رب العزت لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اس دن کو لمبا کر دیں گے، اس کے ٹائم کو بڑھا دیں گے۔ کب تک؟ حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلًا، یہاں تک کہ میری اولاد میں سے، میرے خاندان میں سے ایک شخص کو بھیجیں گے جو اس دنیا کے اندر آئیں گے، اور وہ شخص کیسے ہوں گے؟ حدیث کے اندر ان کا پورا انٹروڈکشن بتلایا گیا کہ ان کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام وہی ہوگا جو میرے والد کا نام ہے، یعنی عبداللہ ہوگا۔ اسی طرح حدیث میں اور بھی ان کی وضاحت دی گئی کہ رجل من اہل المدینہ، وہ مدینہ منورہ کا رہنے والے ہوں گے۔ اسی طرح اور بہت سارے علامات ان کے تعلق سے بتلائی گئی کہ اس وقت سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا جس کے اوپر لڑائی ہوگی، اور اس لڑائی کے اندر زیادہ تر لوگ مر جائیں گے، صرف ایک آدمی ان میں بچے گا۔ اسی طرح ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ بھئی یہاں پر مدینہ کے اندر جو بادشاہ اس وقت ہوگا وہ مر جائے گا، انتقال کر جائے گا، تو اس کے بعد ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ مجھے اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اپنا امیر بنا لیں گے، تو اللہ وہ اس عہدے سے بچنے کے لیے مدینہ کو چھوڑ کر روانہ ہو جائیں گے اور وہ مکہ چلے جائیں گے۔ مکہ کے اندر ان کو اللہ والوں کی ایک بڑی جماعت دیکھے گی اور پھر ان سے اس بات کا اصرار کرے گی کہ اس وقت اگر آپ نے اس امت کو لیڈ نہیں کیا، اس امت کو منجدار میں چھوڑ دیا، پریشانیوں میں چھوڑ دیا، تو پھر اور سخت مسلمانوں کے حالات ہو جائیں گے، اس لیے آپ کو امت کو سنبھالنا ہے۔ اور پھر وہاں پر 313 لوگوں کی ایک جماعت ان کے ہاتھ پر حقیقی معنی میں بیعت کرے گی، جو بیعت عالم اس بات کی بیعت ہوگی کہ اس پوری دنیا کے اندر انصاف کا نظام چلے۔ اور جب ان کے تعلق سے پتہ چلے گا شام کے ایسے بادشاہ کو
جو ظالم ہوگا تو وہ ان کے خلاف لشکر روانہ کرے گا، اور وہ لشکر آئے گا تو رستے میں ہی دھس جائے گا۔ مکمل طور پر ان کا انٹروڈکشن حدیث شریف کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اور دجال کے تعلق سے بتلایا گیا ہے۔ یہ وہ علامات ہیں کہ جن علامات کو ہم کو جاننا چاہیے۔ یہ بات آپ کے سامنے اس لیے بیان کی کہ ہم لوگ حقیقی معنی میں علم دین سے دور ہوتے ہیں، اور اس دور ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے بدتمیز، ناہنجار، بدماش، سور قسم کے کتے سے بھی زیادہ بدتر لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کا سہارا لے کر اپنی روٹیاں سیکنے لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ماضی قریب کے اندر یعنی تقریباً 100 سال پہلے ایک مرزا غلام احمد قادیانی جہنمی نام کا ایک شخص اٹھا، اور اس نے امت مسلمہ کے عوام کے علم سے دور ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو پہلے جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا بتایا، لاسٹ میں آ کے اس نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا، پھر یہ کہا کہ میں ہی مہدی ہوں، میں نبی بھی ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، اور اتنی اللہ کی اور اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کی ہیں کہ بس انسان ایک ہی جگہ پر آ کر رکتا ہے کہ اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو جھوٹ بولے ان پر اللہ کی لعنت سے بڑی ان کے لیے کوئی گالی نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی کے طرز پر شکیل خان پتر حنیف خان جو ایک بہار کا رہنے والا، بہار میں دربھنگہ کا رہنے والا ایک شخص ہے، اس شخص نے اپنے مہدی اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ بڑا عجیب سا معاملہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر حضرت مہدی کو الگ سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت مہدی ایک ایسے انسان ہوں گے جو ایک باپ سے پیدا ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ کا قرآن میں جو انٹرو دیا گیا ہے، انٹروڈکشن دیا گیا ہے، وہ یہ دیا گیا ہے کہ ان کے باپ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے اور کلمہ کن سے ان کو بغیر باپ کے پیدا کر کے یہ بتایا کہ ہم جس طرح سے بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتے ہیں اور بغیر ماں کے حوا کو پیدا کر سکتے ہیں، تو بغیر باپ کے ہم حضرت عیسیٰ کو بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ چیز اللہ رب العزت نے ان کے تعلق سے بتلائی، لیکن ان بدماش اور ناپاک قسم کے لوگوں نے کیا کیا کہ قرآن کو بھی اپنی بات کو سچ منوانے کے لیے قرآن کریم کو بھی جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ صاحب میں مہدی ہوں اور میں ہی عیسیٰ ہوں۔ اب جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یار وہ حضرت مہدی کے والد تو عبداللہ ہوں گے اور تمہارا باپ تو حنیف ہے، تو ان کہتے ہیں کہ نہیں صاحب آپ سمجھے نہیں۔ بھائی کیا سمجھیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کے تو کوئی باپ ہی نہیں ہے، کہ نہیں آپ سمجھے نہیں۔ اب اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جھوٹی ثابت ہو، قرآن کریم جھوٹا ثابت ہو، ان لوگوں کو کوئی مطلب نہیں ہے، اور ان لوگوں نے اپنی روٹی سیکنے کے لیے ایک نیا شوشہ گھڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائیں ان کا سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، کہ ان کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا۔ جبکہ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اللہ رب العزت نے مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا ہے، انما بعثت معلما۔ ٹیچر کا کامیاب ٹیچر وہی ہے جو اپنے اسٹوڈنٹ کے دماغ میں پورا کانسیپٹ کلیئر کر کے بٹھا دے۔ اب یہاں پہ اللہ کے نبی کی بات کی مخالفت ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے گویا کہ صحیح طریقے سے نہیں سمجھا پایا، نعوذ باللہ، تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ کہا کہ اللہ کے نبی کی بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، وہ ہر ایک کے سمجھنے کی بات نہیں ہے کہ صاحب پھر کس کے کب سمجھ میں آئے گی کہ جب وہ ظاہر ہوگی، اور وہ اب ظاہر ہوئی ہے تو کس کے سمجھ میں آئی کہ اس کتے شکیل کے سمجھ میں آئی۔ اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں، جبکہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی وہ بالکل ویسے کے ویسے پیش آئی۔ مثال کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر ایک شخص آئیں گے جو کہاں سے آئیں گے؟ قرن سے آئیں گے، ان کا نام اویس ہوگا، وہ ایک جگہ سے آئیں گے، اور وہ جب یہاں پر آئیں تو تم ان سے ملنا اور تم ان کو پہچانو گے کیسے کہ ان کے جسم پہ برس کے داغ ہوں گے، اور ان کی والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ میرے پاس آنا چاہتے تھے، نہیں آ پائے، تو تم ان سے دعا کرانا۔
جب حضرت عمر ان سے ملے تو حضرت عمر نے جیسا اللہ کے نبی نے بتلایا ویسا ہی ان کو پایا، اور انہی چیزوں سے جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پہچانا۔ تو اللہ کے نبی نے جو باتیں جس طرح سے بتلائی وہ ایسی ہی پیش آئی۔ انہوں نے ان حدیثوں کو لیا کہ جن کے ڈبل معنی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ عربی کے اندر ایک مثال دی جاتی ہے کہ فلاں آدمی ایسا ہے کہ جس کا چولہا کبھی بجھتا نہیں۔ اب چولہا نہ بجھنے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کے یہاں پر ہمیشہ کھانا بنتا رہتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کاروباری ہو، کوئی کاروبار اس کا ایسا ہو کہ آگے کہیں اس کا کام ہو، اور ایک یہ ہے کہ مہمان نواز بہت بڑا ہے۔ اسی طرح کی حدیث لی اور ان کا وہ معنی جو اپنے مطلب پہ فٹ ہو سکتا ہے وہ لے لیا، اور وہ لینے کے بعد امت کے اندر گمراہی کو پھیلانا شروع کر دیا، اور مکمل طور پر قرآن اور حدیث کے خلاف جا کر قرآن اور حدیث کی مخالفت کر کے کہ قرآن نے کہا دجال ایک الگ ایک انسان ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، دجال دو ملک مل کر ایک دجال ہے۔ ایک ملک کو بتلا دیا، جبکہ حدیث میں دجال کے لیے رجل کا لفظ آیا ہے۔ اسی طرح تین لوگوں کو ملا کر ایک کر دیا، جیسے کلو بھائی، چلو بھائی اور جلیل بھائی، تینوں ایک انسان ہے۔ کہ جلو بھائی کون ہے کہ یہی ہے، کلو بھائی کون ہے یہی ہے، جلیل کون ہے یہی ہے۔ اسی طرح شکیل کون ہے یہی ہے، مہدی کون ہے یہی ہے، عیسیٰ کون ہے یہی ہے۔ کوئی صحیح سے نہیں بیٹھتا کہ تین آدمیوں کو ملا کر ایک بنا دیا جائے اور ایک کو یقین کر دیا جائے، اور اس میں مکمل طور پہ جو ہے قرآن اور حدیث کی مخالفت لازم آتی ہے۔ اسی طرح پہلے جب غلام احمد قادیانی آیا، اس نے بھی اپنے ایسے ہی دعوے کیے تو وہ بھی جھوٹا ثابت ہوا، اور یہ دونوں ہی آپس میں ان کے ماننے والے ایک فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ یہ بات ہم کو اس میں بتلائی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ آپ کے شاستری نگر کے ایریا میں موجود ہیں، اور وہ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ پہلی صف میں نماز پڑھیں گے، لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے، ان جسم پر کرتا پاجامہ ہوگا، چہرے پہ لمبی لمبی داڑھیاں ہوں گی، سر پہ ٹوپی ہوگی، اچھے اچھے انسان ان کو دیکھ کر دھوکہ کھا جائیں گے، اور پھر جب وہ بات کریں گے تو آپ کو ڈرائیں گے تقوی کا نام لے کر کہ صاحب دیکھو حالات کیسے چل رہے ہیں، اور ان حالات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ان حالات میں ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے، اور ایک اچھائی کا نام لے کر ایمان کے ساتھ آپ کے کھلواڑ کر دیں گے، اور ایمان کے اور اسلام کے بھیس میں آ کر وہ ایمان کے لٹیرے بن کر ایمان کو کھا جائیں گے۔ ایسے لوگوں سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ان کا سب سے پہلا حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ علماء سے عوام کو کاٹتے ہیں، یعنی جب وہ آپ سے بات کریں گے تو وہ قیامت کے تعلق سے بات کریں گے، علامات کے قیامت کے تعلق سے بات کریں گے، لیکن علماء کے قریب میں نہیں آئیں گے، اور اپنے آپ کو علماء کے سامنے پیش نہیں کریں گے، کسی عالم دین سے وہ بات نہیں کریں گے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری کون ساری علماء کھول کر رکھ دیں گے۔ اسی طرح حضرت مہدی جو آئیں گے تو حضرت مہدی اس دنیا میں آ کر کیا کام کریں گے؟ حضرت مہدی اس دنیا میں آ کر کہیں پر کسی گاؤں میں کسی روم میں چھپ کر نہیں بیٹھیں گے، بلکہ حضرت مہدی وزٹ کریں گے، ٹور کریں گے، دنیا کے الگ الگ مقامات پر جائیں گے، مسلمانوں کے حال احوال دیکھیں گے، اور وہاں پر جو ظلم ہوگا حدیث میں آئے ہیں، اس ظلم کو جس وقت وہ آئیں گے پوری دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، اور ان کے آنے کے بعد پوری دنیا انصاف سے بھر جائے گی، اور اس طرح بھر جائے گی جیسے پہلے ظلم عام تھا، بعد میں انصاف عام ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ بتلایا ہے کہ وہ جب آئیں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے، اور اس طرح قتل کریں گے کہ اپنا نیزہ دجال کے ڈالیں گے اور نکال کر لوگوں کو بتلائیں گے، دکھائیں گے، اور نیزے پر سے دجال کا خون ٹپک رہا ہوگا۔ اس طرح سے بہت تفصیل کے ساتھ ان علامات کو بیان کیا گیا ہے، لیکن آج ماحول ایسا ہے کہ
ہم خود اپنی لا علمی کی وجہ سے، چونکہ ہماری ذہنیت یہ بن چکی ہے کہ علم دین ہماری ضرورت نہیں ہے، اسکول کی تعلیم کو ہم بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں، ضروری ہے بھی، لیکن یہ ارتداد کا مسئلہ ہے۔ ارتداد کا مطلب ہے کہ انسان اسلام سے پھر جائے، اس کو کہتے ہیں مرتد ہونا، اور مرتد کے لیے اللہ رب العزت کے یہاں پر سب سے خطرناک جہنم ہے، اور جہنم کا عذاب ہے، پھر اس کی لمبی لمبی نمازیں، اس کی داڑھی ٹوپی کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ قرآن کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، کہ جس کے اندر اللہ رب العزت انسانوں کو ڈالیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے فتنوں سے بچیں، اپنے یار دوستوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں، اور کسی کی داڑھی ٹوپی سے، کسی کے کرتے بجانے سے، کسی کے سر پہ پگڑی ہونے سے دھوکے میں مت آئیے۔ میں آپ کو بات بتلاتا ہوں، پڑوس کے ملک میں ان قادیانیوں کے ساتھ معاملہ چلا اور کورٹ کے اندر معاملہ آ گیا۔ اس دن ایک بڑے اللہ والے کو وہاں پر بحث کرنی تھی، اور جو قادیانیوں کا اس وقت کا سب سے بڑا سرگنا تھا، وہ جب کورٹ کے اندر پیش ہوا تو اس کے سر پہ بہت بڑی پگڑی تھی، اور چہرے پہ بالکل سفید داڑھی تھی، اور پورا لباس، جو پورے کپڑے تھے اس کے سفید رنگ کے تھے۔ اور جب وہ کورٹ میں آیا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو بہت بڑا اللہ والا لگ رہا ہے۔ خود وہ جن کو کورٹ کے اندر وکالت کرنی تھی، بحث کرنی تھی، وہ کہنے لگے میں اس آدمی کو غلط اور کافر کیسے ثابت کروں گا کہ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا جب یہ ہے ہی کافر تو مجھے کہنے میں کیا حرج ہے، اور انہوں نے باقاعدہ داڑھی ٹوپی کرتے سے پجانے سے، شیروانی سے دھوکے میں نہیں آئے، بلکہ وہاں پر پوری ڈیبیٹ تھی اور انہوں نے اس کے غلط ہونے کو ثابت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں ہوں گے، جہاں پر سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ وہ منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، قرآن میں ہے اذا جاءک المنافقون قالوا، وہ آ کر کیا کہتے تھے، نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اللہ رب العزت انہی منافقوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان المنافقین لکاذبون، کہ منافقین مہا جھوٹے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، وہ ان منافقین کے کپڑے نبی کے کپڑوں کی طرح، ان کے سروں کی پگڑیاں نبی کے سر کی پگڑیوں کی طرح، ان کے لباس، چال چلن، رہن سہن، سب کچھ ایسا تھا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا تھا۔ یہ ان کا ظاہر تھا، لیکن ان کی انٹرنل پلاننگ کیا تھی، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ جب مدینے پہنچو تو مدینے میں پہنچ کے یہ جو مکہ سے لوگ ہجرت کر کر آئے، ان کو مدینے والے سارے پکڑ پکڑ کر ان کو نکالو۔ یہ ان کی اندرونی حالت تھی۔ اس لیے کسی کا ظاہر کتنا بھی علماء کی طرح ہو، کتنا ہی دینداروں کی طرح ہو، اگر اس کے دل میں شر ہے، اس کے دل میں کفر ہے، اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اور جس طرح ہم ظاہری بیماریوں سے بچتے ہیں، اسی طرح ایمان پر وار کرنے والی بیماریوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس طرح کے عناصر اگر ہمارے ٹچ میں آتے ہیں تو ان سے بچنا چاہیے، اور سیدھے اپنے علماء سے اور ائمہ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔